بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول پیر کامل کی قسط نمبر 26۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنا گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار کون تھا، اس کا آئی کیو لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا، کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی آلائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ MBA میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر کسی کو پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا۔ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا اور MBA کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اور اس کا MBA مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا۔ میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے۔ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو؟ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہی رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شامل ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔
غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پرپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اور اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس کی اس تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا۔ فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا۔ میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومینیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا، مگر شاید یہ وہی ہے، سالار نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومینیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنی سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اگر وہ دن رات مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔
और तभी से नींद का मसला होगा तुम्हें। मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया। तुमने खुद अपनी रूटीन ख़राब कर ली है, फुरकान ने उससे कहा, वरना इतने घंटे काम करने वाले आदमी को तो ज़हनी थकन ही एक लंबी और पुरसुकून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता, सलार ने मध्यम लहजे में कहा। यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सालार उससे ये नहीं कह सका कि वो वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरकान ने उससे कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तो तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं पढ़ सकूंगा? सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, नहीं, असल में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर तालीम मगरिब में हासिल करते हैं। वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते या उन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते। फुरकान ने वजाहत की। फुरकान, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, सालार ने उसी तरह लेटे हुए पुरसुकून आवाज़ में कहा। फुरकान को जैसे करंट लगा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक सिपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं है, सालार ने बात जारी रखी। मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, फुरकान ने बताया। सालार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए उसे देखा। ये यकीनन एक खुशगवार इत्तेफाक था। अगरचे फुरकान ने दाढ़ी रखी हुई थी, मगर सालार को फिर भी ये अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि वो हाफिज़ कुरान है। फिर तो तुम्हें इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके सोने वाले इंसान को नींद ना आए, ये मुझे अजीब लगता है। सालार ने फुरकान को बड़बड़ाते सुना। वो अब अपने हवास को हल्का हल्का मफलूज पा रहा था। नींद उस पर गलबा पा रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं। तुम्हें कोई परेशानी है? उसने फुरकान की आवाज़ सुनी। वो नींद की गोलियों के ज़ेरे असर ना होता तो मुस्कुराकर इनकार कर देता, मगर वो जिस हालत में था इसमें वो इनकार नहीं कर सका। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। मुझे सुकून नहीं है। मुझे लगता है मैं मुसलसल किसी सहरा में सफ़र कर रहा हूँ। पछतावे और एहसास जुर्म मुझे छोड़ते ही नहीं। मुझे किसी पीरे कामिल की तलाश है जो मुझे इस तकलीफ़ से निकाल दे, जो मुझे मेरी ज़िंदगी का रास्ता दिखा दे। फुरकान दम बखुद उसका चेहरा देख रहा था। सालार की आंखें बंद थी, मगर वो उसकी आंखों के कोनों से निकलती नमी को देख रहा था। उसकी आवाज़ में भी बेरब्ती और लड़खड़ाहट थी। वो इस वक्त लाशऊरी तौर पर स्लीपिंग पिल्स के ज़ेरे असर बोल रहा था। वो अब खामोश हो चुका था। फुरकान ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। बहुत हमवार अंदाज में चलने वाली उसकी सांस बता रही थी कि वो नींद में जा चुका था। जहाज़ में होने वाली वो मुलाकात वहीं ख़त्म नहीं हुई। वो दोनों जागने के बाद भी आपस में गुफ्तगू करते रहे। फुरकान ने सालार से इन चंद जुमलों के बारे में भी नहीं पूछा जो उसने नींद की आगोश में समाते हुए बोले थे। खुद सालार को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने सोने से पहले उससे कुछ कहा था। अगर कहा था तो क्या कहा था। सफ़र ख़त्म होने से पहले उन दोनों ने आपस में कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस का तबादला किया। फिर सालार ने उसे अनीता की शादी पर इनवाइट किया। फुरकान ने आने का वादा किया, मगर सालार को उसका यकीन नहीं था। उन दोनों की फ़्लाइट कराची तक थी। फिर सालार को इस्लामाबाद की फ़्लाइट लेनी थी, जबकि फुरकान को लाहौर की। एयरपोर्ट पर फुरकान ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे अलविदाई मुसाफा किया। अनीता की शादी 3 दिन बाद थी और सालार के पास इन 3 दिनों के लिए भी बहुत से काम थे। कुछ शादी की मसरूफियात और कुछ उसके अपने मसले। वो अगले दिन शाम को उस वक्त हैरान हुआ जब फुरकान ने उसे फ़ोन किया। 10-15 मिनट दोनों की गुफ्तगू होती रही। फ़ोन बंद करने से पहले सालार ने एक बार फिर उसे अनीता की शादी के बारे में याद दिलाया। ये कोई याद दिलाने वाली बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं वैसे भी इस वीकेंड पर इस्लामाबाद में ही होऊंगा, फुरकान ने जवाबन कहा। वहाँ मुझे अपने गांव में अपना स्कूल देखने भी जाना है। उसकी बिल्डिंग में कुछ इजाफी तामीर हो रही है। इसी सिलसिले में तो इस्लामाबाद में इस बार मेरा क़याम कुछ लंबा ही होगा। सालार ने उसकी बात को कुछ दिलचस्पी से सुना। गांव, स्कूल, क्या मतलब? एक स्कूल चला रहा हूँ मैं वहाँ अपने गांव में। फुरकान ने इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में से एक का नाम लिया, बल्कि कई सालों से। किस लिए? फुरकान को उसके सवाल ने हैरान किया। लोगों की मदद के लिए। और किस लिए? चैरिटी वर्क है? नहीं, चैरिटी वर्क नहीं है। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये किसी पर कोई एहसान नहीं है। फुरकान ने बात करते करते मौजू बदल दिया। स्कूल के बारे में मज़ीद गुफ्तगू नहीं हुई और फ़ोन बंद हो गया। फुरकान अनीता की शादी में वाकई आ गया था। वो खासी देर वहाँ रुका, मगर सालार को महसूस हुआ
کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سالار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو سی ہوگی، کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو، اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ سا لگا۔ مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی، تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ آئی تھنک یو آر دا اوڈ ون آؤٹ۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اور 2-3 سال سے ہی میں اوڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا؟ امریکہ میں اسٹڈیز کے دوران؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان کچھ دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ… سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے؟ سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں۔ وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی ہے۔ فرقان اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی۔ تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب صرف میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اسکول اور ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اور اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں نے اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے، یہ ہمارے لیے تفریح تھی۔ ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا، اور سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہر کی طرح ہم بھی جنگل میں دندناتے پھرتے، یہی سوچ کر کہ سب ہم سے مروب ہیں اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں، نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے، نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے، نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے۔ مگر انسان ہو کر یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے انسان جانوروں جیسے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہو کہ انہیں ہر نعمت میسر ہے اور باقی سب ترس رہے ہیں، مگر ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ میرے پاس جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا، نہ ہی بے شمار وسائل۔ تمہیں میں نے بتایا ہے نا کہ میرے والد سول سرونٹ تھے، ایماندار قسم کے سول سرونٹ۔ میں اور میرا بھائی دونوں شروع سے ہی اسکالرشپ پر پڑھتے رہے، اس لیے ہم پر ہمارے والدین کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ خود وہ بھی کوئی فضول خرچ نہیں تھے، اس لیے تھوڑی بہت بچت رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر، واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کی بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے، وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائیں۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آ گئیں، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کی خوشی تھی کہ گورنمنٹ ان کے اسکول کو اپنی زیر نگرانی لے لے، اس میں اپنے ٹیچرز بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کو اپ گریڈ کر دے۔
मगर महकमा तालीम के साथ चंद राब्तों में ही बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा होने की सूरत में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा वहाँ बच्चों को सब कुछ देते थे, किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म और ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें। उन्होंने बाकायदा उसके लिए फ़ंड्स रखे हुए थे। मगर तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पास चले जाने के बाद उस स्कूल का क्या हशर होता। सबसे पहले वो फ़ंड्स जाते, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए बाबा खुद ही उस स्कूल को चलाते रहे। महकमा तालीम ने वहाँ स्कूल फिर भी खोला, मगर वहाँ एक बच्चा भी नहीं गया। फिर हार मानकर उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दिया। बाबा के कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में उनकी मदद की। इसी तरह उनकी अपग्रेडिंग होती गई। मैं उन दिनों लंदन में पढ़ता था और मैं रुपए बचा बचा कर भेजा करता था। अभी भी हम इसको और तरक्की दे रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को हमारे पास भिजवाते हैं। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने वहाँ एक बाज़ाब्ता किस्म की डिस्पेंसरी कायम की। गांव की आबादी भी अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन गांव में गुर्बत अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तालीम से इतना ज़रूर हुआ है कि गांव के कुछ बच्चे बाहर शहर में आगे पढ़ने के लिए जाने लगे हैं। कुछ मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं। वो जो गुर्बत का एक चक्कर था वो ख़त्म हो रहा है। उनकी ये नस्लें नहीं तो अगली नस्लें शायद तुम्हारे और मेरे जैसे तालीमी इदारों से आला डिग्रीज लेकर निकलें। कौन कह सकता है, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं हर माह वीकेंड पर गांव जाता हूँ। वहाँ 2 कंपाउंडर हैं, मगर कोई डॉक्टर नहीं है। एक वीकेंड पर मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी 3 वीकेंड पर हम किसी न किसी को वहाँ भिजवा देते हैं। फिर मैं वहाँ हर 3 माह बाद एक मेडिकल कैंप लगवाता हूँ। और इस सब के लिए रुपया कहाँ से आता है? शुरू में तो ये बाबा का रुपया था। उन्हीं की ज़मीन पर स्कूल बना, उसकी ग्रेजुएटी से उसकी तामीर हुई। मेरी अम्मी ने भी अपने पास मौजूद रकम से उनकी मदद की। फिर बाबा के कुछ दोस्त भी माली इमदाद करने लगे। उसके बाद मैं और मेहरान भी इसमें शामिल हो गए। फिर मेरे कुछ दोस्त भी। मैं अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा हर माह गाँव भिजवा देता हूँ। इससे डिस्पेंसरी बड़े आराम से चलती रहती है। जो डॉक्टर्स वहाँ महीने के 3 वीकेंड्स पर जाते हैं वो कुछ चार्ज नहीं करते। उनके लिए ये सोशल वर्क है। मेडिकल कैंप्स भी इस तरह के लग जाते हैं और स्कूल के पास अब इतने फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो चुके हैं कि उनसे आने वाली रकम टीचर्स की तनख्वाह और दूसरे अखराजात के लिए काफ़ी होती है। हम चंद सालों में वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं। तुम कब जा रहे हो वहाँ? मैं तो सुबह निकल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ? सालार ने कहा। मोस्ट वेलकम, मगर कल तो वलीमा होगा, तुम यहाँ मसरूफ़ होगे, फुरकान ने उसे याद दिलाया। वलीमा तो रात को है, सारा दिन तो मैं फ़ारिग ही होऊंगा। क्या रात तक पहुँचना मुश्किल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। सिर्फ सुबह कुछ जल्दी निकलना पड़ेगा अगर तुम वाकई चंद घंटे वहाँ गुजारना चाहते हो, वरना फिर तुम वापस आकर खासे थक जाओगे। फुरकान ने उससे कहा। मैं नहीं थकूंगा। मैं यूनिसेफ की टीम्स के साथ कैसे कैसे इलाकों में सफ़र करता रहा हूँ, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। मैं फजर के बाद तैयार रहूँगा। तुम मुझे वक्त बता दो। 5:30। ओके, तुम घर से निकलते हुए मुझे एक बार मोबाइल पर कॉल कर लेना और 2-3 बार हारन देना। यहाँ आकर मैं निकल आऊँगा, उसने फुरकान से कहा और फिर खुदा हाफिज़ कहता हुआ अंदर मुड़ गया। अगली सुबह फुरकान ठीक 5:30 बजे उसके गेट पर हारन दे रहा था और सालार पहले ही हारन पर बाहर था। तुम वापस पाकिस्तान क्यों आ गए? तुम इंग्लैंड में बहुत आगे जा सकते थे। गाड़ी शहर से बाहर वाली सड़क पर भाग रही थी। उन्हें सफ़र करते आधा घंटा हो गया था जब सालार ने अचानक उससे पूछा। इंग्लैंड को मेरी ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान को थी, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया, फुरकान ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। वहाँ एक डॉक्टर फुरकान के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एक डॉक्टर फुरकान के ना होने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ मेरी खिदमत की ज़रूरत है, उसने आखिरी जुमले पर ज़ोर देते हुए कहा। मगर वहाँ इतने सालों में तुम बहुत आगे जा सकते थे। फिर प्रोफेशनली भी तुम बहुत कुछ सीखते। फाइनेंशियली भी तुम इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा पैसा हासिल कर सकते थे जो तुमने शुरू किया हुआ है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान में तुम इतने कामयाब नहीं हो सकते, सालार ने कहा। अगर कामयाबी से तुम्हारी मुराद पाउंड्स की तादाद और सहूलतों से है तो हाँ, दोनों जगहों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा इशारा इलाज की तरफ है तो मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी बांट रहा हूँ। जो इत्मीनान डॉक्टर अपने सेहतियाब होने वाले मरीज़ को देखकर हासिल करता है, तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इंग्लैंड ऑन्कोलॉजिस्ट से भरा हुआ है। पाकिस्तान में उनकी तादाद
انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت قانع ہوں سالار، میری پوری فیملی بہت قانع ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو زندگی نہیں دے سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا۔ گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے مجھ سے تو یہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، سالار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں، نہ اب نہ ہی پہلے کبھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے؟ کس کو؟ اس ملک کو۔ سالار بے اختیار مسکرا دیا۔ میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک اکانومسٹ تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو۔ جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے، تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑھے ہو وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک دم بات کا موضوع بدل دیا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو۔ تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپینسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں وہ پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا تھا اور وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے سے
اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا۔ اسے اس گاؤں میں اس قسم کے شاندار لون کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لون ہے، بہت آرٹسٹک۔ وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی، یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے، سالار کو یاد تھا۔